جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا باڈی خالی کنٹینر ہوتا ہے، بالکل۔ اس پہ بہت اٹیک کرنا شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ آیت الکرسی اور یہ اللہ کے اسم کا ورد کر لیتے ہیں تو وہ اس خالی کنٹینر کی حفاظت کے لیے گارڈز آ جاتے ہیں۔ لوگ ہانڈی چڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا-کیا کرتے ہیں، تو ہانڈی چڑھانا کیا ہوتا ہے؟ ایک کالے جادو کا یہ ایک ریچول ہوتا ہے، اس ہانڈی میں اس متعلقہ شخص جس کے متعلق چڑھائی جاتی ہے کچھ ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، سب ناپاک اور گندگی سے، لیکن اس کالے جادو کے اس عمل کو کہتے ہیں کہ یہ جان لے کے ہی آتا ہے جس کے لیے کیا جائے۔ ہوں۔ ایک تو میں ایک بتا دوں کہ کالا جادو کرنے اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے باہر۔ خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اپنے ٹیمپریری دنیاوی فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، کسی کی جان لینا، اس کا سوچنا یا اس کے لیے کرنا، جان لینا دینا تو صرف میرے اللہ کا بالکل۔ ہے، لیکن آپ اپنے ذمہ لے رہے ہیں یہ سب کچھ کر کے، اور کسی کی برائی کے لیے جو عملیات ہیں یہ سب کچھ کرنا انتہائی بڑا گناہ ہے۔ ہوں۔ آپ اپنے اسلام کے اس سے ہی خارج ہو جاتے ہیں، آپ اپنی تو دنیا بھی اور آخرت آپ دونوں۔ خراب کر لیتے ہیں اور اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس لیے لیکن یہ اتنا کا برا عمل ہے، یہ اتنا برا عمل ہے، اور جادو کے میں نے کالے جادو کے ایسے ریچول بھی دیکھے ہیں کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے، اب وہاں ایک شخص کھڑا ہوا ہے، کچھ پڑی جا رہا ہے پڑی جا رہا ہے، اب 1 گھنٹے بعد واپس آئی ہوں تو وہ درخت ویران ہو چکا ہے، پتے جھڑ چکے ہیں، خزاں طاری ہو گئی اس پہ۔ یہ اس طرح کے ہوں۔ ایکسپیریمنٹس بھی کرتے ہیں، اس طرح کی ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہیں، تو مطلب یہ کام ہی غلط ہے، شیطانی عمل ہے، اور شیطان کے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ شیطان کے پیروکار بن چکے ہیں، وہ آپ کی روح کا سودا کر لیتا ہے، اچھا۔ تو وہ آپ سے آپ کی روح لے لیتا ہے ہوں۔ اور آپ کو یہ شیطانی عمل کر کے، اور یہ اس سے بھلا کبھی کسی ہوں۔ کا نہیں ہوا، یہ کرنے والا بالکل۔ نہ دنیا اور آخرت کے لیے ذلیل و خواری اس کا ہوں۔ مقدر ہوتی ہے۔ ہم جیسے عام لوگ کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں تو سب سے بیسٹ وے کیا ہے، کیا پڑھا جائے، کیا کیا جائے کہ یہ چیزیں ہمیں نقصان نہ پہنچائیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں ہے، بے شک۔ اور قرآن پاک کو ترجمے سے سمجھ کر پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ جو اس میں واضح طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ عملیات ہوئے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ہوں۔ خاص طور پہ، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ اسی معاملے کی حفاظت، اور آیت الکرسی۔ آیت الکرسی سے تو بڑا کوئی میں کہتی ہوں پروٹیکشن ہے ہی نہیں۔ ایک بالکل۔ وضو آپ کا بہت بڑی پروٹیکشن ہے۔ کوشش اپنے بچوں پہ بھی سونے سے پہلے بھی اور اٹھتے بھی آیت الکرسی 3 بار، یہ تینوں کل 7 بار، سورہ کوثر 3 بار نظر بد حسد کے لیے، یہ بچوں پہ دم کریں، اپنے پہ بھی دم کریں، دن کا آغاز اس سے کریں، اور سونے سے پہلے بھی یہ اپنے پہ۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا باڈی خالی کنٹینر ہوتا ہے، بالکل۔ اس پہ بہت اٹیک کرنا شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ آیت الکرسی اور یہ اللہ کے اسم کا ورد کر لیتے ہیں تو وہ اس خالی کنٹینر کی حفاظت کے لیے گارڈز آ جاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اپنی زندگی میں شامل کریں قرآن کو، سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں، اور اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے محبت، اخلاص اور پیار رکھیں۔ بالکل۔ نفرتوں سے، اور حسد وہ بیماری ہے جو آپ کے دل کو کالا کر دیتی ہے۔ اللہ کا جس دل میں حسد ہے، نفرت ہے اور یہ نظر ہے، اس دل میں اللہ تعالیٰ بسنا پسند نہیں فرماتے، تو اس لیے اپنے دلوں کی صفائی کا کام شروع کریں۔